السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے جاوید چودھری صاحب کا کالم رکھوں گا جو انہوں نے آج ہی لکھا ہے کہ اس کا موضوع ہے احد چیمہ پر بھی رحم فرمائیں۔ یہ خان صاحب کی حکومت کی دوغلانہ پالیسیوں کے خلاف لکھا گیا ان کا ایک کالم ہے اور اس میں ایک ہی موضوع ہے۔ کالم شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلے ایک کہانی بیان کرتے ہیں۔ محلے کے مولوی صاحب خطبے میں مقتدیوں کو بتا رہے تھے کہ لپسٹک مکروہ ہے، خواتین کو ایسی خرافات سے بچ کر رہنا چاہیے، اس سے فلاں عبادت بھی نہیں ہوتی اور دوسروں کے ذہن میں بھی فاسد خیالات آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سارے اس کے جو تھے مفاسد بیان کر رہے تھے، وہ فرماتے جا رہے تھے اور مقتدی سنتے چلے جا رہے تھے۔ مقتدیوں میں ایک بڑا بدتمیز شخص بھی موجود تھا، تنزن کہہ رہے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر مولوی صاحب کی گفتگو برداشت کرتا رہا۔ جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو اس نے پہلو بدلا اور مولوی صاحب سے عرض کیا، لیکن جناب آپ کی تو اپنی بیگم بھی لپسٹک لگاتی ہے۔ مولوی صاحب سناٹے میں آ گئے، دائیں بائیں دیکھا اور پھر مسکرا کر بولے، مگر یہ بھی تو دیکھو اس کو جچتی کتنی ہے، اس پر سوٹ کرتی ہے۔ یہ محض ایک لطیفہ نہیں ہے، یہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ ہماری حکومتیں، چاہے وہ فوجی ہوں یا سیاسی، جن نعروں کے ساتھ آتی ہیں، یہ اقتدار میں پہنچ کر سب سے پہلے انہیں ہی کاٹتی ہیں۔ یہ اپنے ہر اس مکروہ کو حلال بنا دیتی ہیں جسے یہ اپوزیشن میں حرام سمجھتی ہیں۔ مثلاً آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب کا دبئی کا اقامہ نکل آیا تھا۔ حسن نواز کی یو اے ای میں کیپٹل FZE نام کی کمپنی تھی۔ میاں صاحب اس کمپنی کے چیئرمین تھے اور اس حیثیت سے انہوں نے دبئی کا اقامہ لے رکھا تھا۔ سپریم کورٹ نے اقامہ کی بنیاد پر انہیں وزارت عظمیٰ سے بے دخل کر دیا۔ خواجہ آصف کے پاس بھی UAE کا اقامہ تھا اور یہ اس وجہ سے 26 اپریل 2018 کو وزارت خارجہ سے فارغ کر دیے گئے۔ احسن اقبال کے پاس سعودی عرب کا اقامہ تھا۔ یہ طویل عرصہ عدالتوں اور میڈیا میں زیر بحث رہے۔ شجاعت عظیم وزیر اعظم کے ہوابادی کے مشیر تھے، یہ کینیڈین نیشنل تھے اور یہ سپریم کورٹ کے حکم پر عہدے سے مستعفی ہوئے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان اس وقت دوہری شہریت اور اقامہ ہولڈروں کے بارے میں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یہ خواجہ آصف کے خلاف غداری کا مقدمہ تک بنانا چاہتے تھے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دوہری شہریت ایک بریف کیس مافیا ہے، یہ ملک کو نقصان پہنچانے، ملک کو برباد کرنے آتا ہے۔ یہ لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی ہیں، یہ آتے ہیں، سسٹم کو تباہ کرتے ہیں، اپنے اور اپنے دوستوں کے اثاثے 10 گنا بڑھاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کہتے تھے وہ لوگ جن کی دولت، بچے اور اثاثے باہر ہوں، ان کو پاکستان میں حکومت کا کوئی حق نہیں۔ قوم نے عمران خان کی فلسفی سے اتفاق کیا، لیکن جب نیا پاکستان طلوع ہوا تو وزیر اعظم کو مکروہ لپسٹک جچنا شروع ہو گئی۔ خان نے آدھی کابینہ غیر منتخب مشیروں کے حوالے کر دی۔ ان نان الیکٹڈ حکمرانوں میں 4 معاونین خصوصی کے پاس دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ ہیں، جبکہ دیگر 3 مستقل رہائشی ہیں۔ مثلاً زلفی بخاری وزیر اعظم کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں، یہ بلا شبہ ارب پتی ہیں، ان کا سب کچھ برطانیہ میں محفوظ ہے، یہ برٹش بورن ہیں، ان کے پاس اوورسیز پاکستانیوں کی وزارت ہے، یہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے نگران بھی ہیں اور یہ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ گویا پاکستان میں سیاحتی پالیسی بھی بنا رہے ہیں، افرادی قوت کا قبلہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور یہ بیرون ملک موجود 1 کروڑ پاکستانیوں کے مقدر کا فیصلہ بھی کر رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ ان تینوں شعبوں کے ایکسپرٹ ہیں؟ کیا یہ مائیگریشن، سیاحت اور ہیومن ریسورس کے پروفیسر رہے ہیں، یا انہوں نے 10-12 ملکوں کے یہ شعبے ٹھیک کیے ہیں، یا پھر یہ بین الاقوامی سطح کی کوئی سیاحتی کمپنی چلا رہے ہیں؟ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا تینوں شعبوں میں کوئی تجربہ بھی نہیں اور یہ برطانیہ کے شہری بھی ہیں۔ ان کی واحد کوالیفیکیشن وزیر اعظم سے دوستی ہے۔ یہ اگر واقعی پاکستان سے محبت کرتے ہیں یا ان کے اندر ملک کی خدمت کے ابال آ رہے ہیں تو پھر یہ برطانوی پاسپورٹ پر لات مار کر ہمیشہ کے لیے پاکستان کیوں نہیں چلے آتے، الیکشن لڑیں اور ملک کی خدمت کریں؟ یہ کس کیپیسٹی میں تجربے اور تعلیم کے بغیر 3 عہدوں کو انجوائے کر رہے ہیں؟ حفیظ شیخ وزارت خزانہ چلا رہے ہیں، ان کی مستقل رہائش بھی امریکہ میں ہے، یہ 13.5 کروڑ روپے کے مالک ہیں، لیکن آپ پاکستان سے ان کی دلچسپی ملاحظہ فرمائیں کہ ان کے ایک اکاؤنٹ میں 16,000 روپے اور دوسرے میں 9,000 روپے ہیں، باقی سارا سرمایہ ڈالرز اور درہم میں ہے۔
گویا ملک کے سیاہ و سفید کے مالک کو خود پاکستانی کرنسی پہ اعتماد نہیں۔ یہ پوری دنیا کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں لیکن اپنا سرمایہ ڈالرز اور درہم میں رکھتے ہیں۔ یہ پاکستانی قانون کے تحت پارلیمنٹ میں بجٹ پیش نہیں کر سکتے لیکن سارا بجٹ ان کے رحم و کرم پر ہے۔ یہ ملک کی مضبوط ترین وزارت کے مالک ہیں۔ ندیم بابر پیٹرولیم کے معاون خصوصی ہیں۔ یہ امریکی شہریت بھی رکھتے ہیں۔ یہ بجلی بنانے والے اداروں کے ایڈوائزر بھی ہیں اور مالک بھی، اور ان کا محکمہ ان اداروں کو فرانس آئل اور گیس بھی دیتا ہے اور ادائیگیاں بھی کرتا ہے۔ تانیہ ایدرس ملک کو سوشل میڈیا ایج میں لے جا رہی ہیں۔ یہ کینیڈین نیشنلٹی ہیں۔ ان کی مستقل رہائش سنگاپور میں ہے جبکہ ملک میں ان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ شہزاد سید قاسم توانائی کے معاون خصوصی ہیں۔ یہ بھی امریکی شہری ہیں اور توانائی کی وزارت ملک کی مہنگی ترین وزارت ہے۔ ڈاکٹر معید یوسف قومی سلامتی کے معاون خصوصی ہیں۔ ان کے پاس امریکہ کی ریزیڈنسی ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل گرین کارڈ ہولڈر ہیں اور ہمارے دوست ندیم افضل گوندل کے پاس کینیڈین ریزیڈنسی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا اقامہ بڑا جرم ہے یا دوسرے ملکوں کی شہریت؟ ہم نے اقامہ ہولڈروں کو ہیوی مینڈیٹ کے باوجود اٹھا کر وزارتوں سے باہر پھینک دیا تھا اور عمران خان نے اس پر تالیاں بجائی تھیں، لیکن آج ان کے دائیں بائیں دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ ہولڈرز بیٹھے ہیں اور یہ وزیر اعظم کو جچ رہے ہیں۔ کہ یہ لطیفہ نہیں؟ وزیر اعظم کی نظر میں مچھر حرام تھا اور ہاتھی حلال ہو چکا ہے۔ ہم اسے کیا سمجھیں؟ دوسرا، یہ مشیر اگر واقعی ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور یہ پاکستان کی مدد کے لیے اپنا آرام عیش اور شاندار زندگی چھوڑ کر پاکستان تشریف لائے ہیں تو کیا پھر یہ دارالامن کی محبت میں کافروں کی شہریت نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر انہیں پاکستان پر اتنا ہی یقین ہے تو پھر یہ ریزیڈنسی، گرین کارڈ ہو اور سرخ پاسپورٹ پھاڑیں اور گرین پاسپورٹ پر اعتماد کریں۔ لیکن یہ خود تو اپنے پاسپورٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہمیں روز حب الوطنی کا درس دیتے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ آپ آخر کتنی دیر اپنے صابن کو مکھن ثابت کرتے رہیں گے؟ آپ اب دوسرا ایشو بھی ملاحظہ کیجیے۔ سپریم کورٹ کے دو ججوں نے 20 جولائی کو خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی ضمانت کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ یہ 87 صفحوں کا فیصلہ ہے اور اس نے عملاً نیب اور احتساب کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ سپریم کورٹ کے ججوں نے فیصلے میں نیب کو جانبدار بھی قرار دیا، سیاسی انجینئرنگ کا ذریعہ بھی، مخالفین کے بازو مروڑنے کا طریقہ بھی اور ملکی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بھی۔ یہ فیصلہ محض فیصلہ نہیں، یہ نیب کے خلاف پہلی ڈیٹیلڈ چارج شیٹ ہے۔ ملک کے تمام طبقے اس فیصلے کو بروقت اور برحق قرار دیتے ہیں۔ حکومت کے اپنے لوگ بھی اسے حق اور سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ اپنے منہ سے بول رہے ہیں نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، لہذا وہ وقت آ چکا ہے جب ہم آنکھیں کھول کر حقیقت کا سامنا کریں اور یہ تسلیم کریں، سیاستدان ہوں، بزنس مین ہوں یا پھر بیوروکریٹس، یہ نیب کے خوف سے کام نہیں کر رہے۔ گروتھ رک گئی ہے اور ملک ڈلوان پر لٹک رہا ہے۔ یہ نیب کے ظلم کی بدترین مثال عہد چیمہ ہے۔ یہ شخص نون لیگ کی حکومت کا اصل چیمپئن تھا۔ یہ اگر ملک میں پہلی میٹرو نہ بناتا یا یہ ریکارڈ مدت میں بجلی کے 5000 میگا واٹ کے پاور پلانٹس نہ لگاتا تو میاں برادران کی حکومت لوڈ شیڈنگ میں غائب ہو جاتی۔ عمران خان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ایک عہد چیمہ ہوتا تو ہم تاریخ کی کامیاب ترین حکومت ہوتے، لیکن نیب نے اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے عہد چیمہ کو عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ یہ 29 ماہ سے کیمپ جیل لاہور میں سڑ رہا ہے اور کوئی جج اس کی ضمانت کی درخواست سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج کوئی بیوروکریٹ کسی فائل پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے، پشاور کی میٹرو بھی عہد چیمہ کی وجہ سے مکمل نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منصوبہ جس دن مکمل ہو گیا اس دن پشاور کے 2 درجن بیوروکریٹ اندر ہو جائیں گے۔ لہذا مسافر کی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے درخواست ہے، آپ اب عہد چیمہ پر رحم فرمائیں۔ اس شخص نے اپنی پرفارمنس کی قیمت اپنی اوقات سے زیادہ ادا کر دی، لیکن آپ بھی کیا کریں؟ آپ بھی ہماری طرح اس دور میں سانس لے رہے ہیں جس میں لپ سٹک دوسروں کے ہونٹوں پر ہو تو حرام ہوتی ہے، لیکن اگر اپنی حکومت نے لگا رکھی ہو تو اسے بہت جچتی ہے، یہ اسے سوٹ کرتی ہے، اور یہ اس حکومت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ تھینکس ٹو آل آف یو۔